الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عربی گرامر کے حوالے سے ہماری گفتگو افعال کے بارے میں چل رہی ہے۔ اسم کی بنیادی گفتگو ہو چکی ہے، اب افعال کے بارے میں کچھ پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے افعال کو ان اصلاً چار اور تھوڑی اور تفصیل کر دیں تو 5 جہتوں سے دیکھنا شروع کیا ہے۔ فعل یا تو ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا، اسی طریقے سے وہ معروف ہوگا یا مجہول ہوگا۔ اسی طرح فعل 3 حرفی بھی ہوتا ہے اور 4 حرفی بھی ہوتا ہے۔ 3 حرفی اگر خالص ہو اور کوئی اضافی حرف اس میں نہ ہو تو اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں، اور اضافی حروف بھی کچھ آ جائیں، گو اصلی تو 3 ہی ہوں لیکن ایک آدھ ایکسٹرا ادھر ادھر اور بھی آ جائے آگے پیچھے، جو اصلی نہ ہو، غیر اصلی ہو، تو اس کو مزید فی کہہ دیتے ہیں۔ تو ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، اس طرح سے 2 قسمیں وہی رباعی کی بھی ہو جائیں گی۔ تو رباعی میں بھی 4 حرفی اصلی ہوگا یا اضافی ہو جائے گا۔ تو اگر خالی اصلی 4 حرف ہوں تو اس کو رباعی مجرد کہیں گے، رباعی مجرد جیسے ثلاثی مجرد تھا، اور اضافی کوئی حروف اس میں آ جائے 1 2 یا زیادہ تو اس کو رباعی مزید فی کہیں گے، جس طرح ثلاثی مزید فی ہوتا ہے۔ ابھی ہم ثلاثی مجرد ہی کی بات کر رہے ہیں، ان چاروں میں سے ابھی ہم نے ایک ہی کو پڑھا ہے اور اسی کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے۔ پھر یہ لازم اور متعدی بھی ان کی ایک جہت ہے، لیکن وہ اصل میں معروف اور مجہول ہی کے ساتھ تعلق ان کا زیادہ ہوتا ہے، یہ گویا ایک ہی قبیل سے ہے۔ تاہم الگ سے پڑھ لینے میں اچھا ہے کہ ذرا ذہن کلیئر رہے، کبھی کبھی ورنہ مکس اپ ہو جاتی ہیں چیزیں، تو اس لیے ان کو ہم نے الگ کر کے بیان کیا کہ لازم اور متعدی۔ ان کی بھی تفصیلات آ چکی، مزید ابھی تھوڑا سا دہراتے ہیں۔ پھر یہ کہ کچھ حروف عربی زبان کے ناقص ہوتے ہیں، وہ اگر کسی فعل میں آ جائیں تو اس کو ناقص کہتے ہیں، ورنہ وہ فعل صحیح ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی، بس یہ جان لیجئے کہ ناقص عربی میں ان افعال کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی بھی حرف 2 دفعہ آ جائے، یا پورے تینوں جگہوں میں، چاروں جگہوں میں کہیں پر حمزہ آ جائے، یا اس میں کوئی بھی ایسا حرف ہو کہ جو حروف علت میں سے کوئی ہے، جیسے الف، واو اور یا، یہ 3 حروف ہیں۔ یہ جو ناقص کی قسم ہے اس کا تعلق صرف سے ہے، اور اسی طرح ناقص کی ایک شکل اور ایک صورت نحو میں بھی ہوتی ہے، اور وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ آخری حرف جو ہے وہ حرف علت میں سے کوئی ہو، الف واو یا میں سے کوئی ہو بس۔ تو نحو میں ناقص یا ویک ہونا یا ساؤنڈ نہ ہونا وہ الگ ہے، اور جو صرف ہے اس میں الگ ہے۔ تو صرف کی تفصیل صرف میں انشاءاللہ الگ سے پڑھیں گے، اور نحو کے بارے میں جو گفتگو آئے گی وہ آگے آئے گی۔ بس اس کا اشارہ خالی کر دیا کہ ابھی اس کی طرف توجہ نہ کریں، یہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ سبق میں کہیں آئے گا۔ ابواب کے بارے میں آپ نے جہاں تذکرہ ہوا کہ ثلاثی مجرد کی بات ہو رہی ہے، صرف ثلاثی، وہ 3 حروف والے افعال جو واحد مذکر غائب کے صیغے میں پائے جاتے ہیں وہ 6 ہو سکتے ہیں۔ باب ضرب بھی ہو سکتا ہے، اس کا مضارع یضرب آتا ہے، ضرب یضرب، ضرب یضرب اصل لفظ ہے ضرب، اس کو اردو میں ضرب یضرب کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ زواد نہیں ہے بلکہ ضاد ہے، ضاد، ضرب یضرب، ضرب یضرب، تو یضرب ضرب، اسی سے مصدر ہے ضرب، ضرب، ضرب جسے کہتے ہیں اردو میں۔ اسی طرح نصر ینصر، وہ یضرب تھا کسرہ کے ساتھ، یہاں عین کلمے پر ضمہ ہے ینصر۔ اور سمع یسمع، یہ اس کا ماضی والا جو ہے کسرہ والا ہے، مضارع پر فتحہ آ گیا، اور پھر اس کے بعد دونوں ایک جیسے ہیں، با فتحہ، جس با فتحہ جو ہے اس کے دونوں کے اندر عین کلمہ زبر والا، کرومہ دونوں پیش والے ہیں عین کلمے، اور چھٹا حسبہ یا حسب دونوں کسرہ ہے زیر والے۔ تو عین کلمہ پر سارا زور ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ باب کون سا ہے۔ یہ 6 ہے ثلاثی مجرد میں، مزید فی میں کئی ہے، 12 13 اس میں سے پڑھائیں گے آپ کو،
جو زیادہ اہم ہے، اور باقی اس کے علاوہ جو وہ چھوڑ دیں گے، جتنے بھی ہو سکے وہ کور کریں گے. باقی چونکہ بہت ریئر ہیں، بہت کم ان کے استعمال ہوتے ہیں، تو ان کا تذکرہ بھی نہیں کریں گے، وہ ایڈوانس میں جا کے پھر کہیں پڑھا جائے گا. ابھی تو آپ اتنا یاد رکھیے کہ ثلاثی مجرد کے 6 صیغے ہیں، اور ان کو جلدی جلدی یاد کر کے پکا کر لیجئے کہ ان کا مضارع کس وزن پہ آتا ہے، ماضی کیا ہے، پھر تاکہ جب بھی آپ سے کہا جائے تو آپ بتا سکیں. مثلا آپ سے اگر میں کہوں کہ قلم نکالیے، کاپی نکالیے اور اس پر لکھیے بساطہ. بساطہ کے معنی ہوتے ہیں پھیلانا، پھیلنا. پھیلانے سے کوئی چیز خوش ہو جاتی ہے، کوئی چیز پھیل جاتی ہے، تو کبھی کبھی خوشی میں بھی پھیلا جاتا ہے. تو بساطہ کے معنی تو پھیلانا ہے، لیکن یہی اگر دوسرے باب میں جا کے انبساط آ جائے تو انبساط آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ سرور و انبساط اردو میں کہتے ہیں، خوشی کے معنی میں. تو انبساط کا مطلب خود خوش ہونا، اور بسط کے معنی کسی اور کو خوش کرنا، خوش کرنا، یعنی خوش ہو جانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس لیے کہ سینہ جب کھل جاتا ہے، دل کھل جاتا ہے، تو آدمی کو ذرا تسلی ہوتی ہے، خوشی کے لیے اس لیے استعمال ہو جاتا ہے. ورنہ معنی اس کے ہے پھیلانا، دل کھلا ہے، ایکسپانس ہے، دل میں ذرا سا وسعت آ گئی ہے. اور اگر کوئی گڑبڑ ہو تو دل میں ایک انقباض ہوتا ہے، یعنی تنگی ہوتی ہے. تو بسط اور قبض یہ دو کیفیات اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہے، دل بھاری بھاری ہے، تو وہ قبض کی کیفیت ہوتی ہے، یہ روحانی طور پر. اور اسی طرح سے ظاہری بات ہے مشہور و معروف قبض جو ہے پیٹ سے متعلق وہ الگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ ایک تنگی ہے، دقت ہے. تو بہرحال بسطہ کے معنی پھیلانا. تو مضارع اس کا کیا آئے گا؟ یہ باب نصرہ سے آتا ہے، تو آپ خود جلدی سے اس کا مضارع لکھ لیجئے کہ وہ کیا ہوگا. اسی طرح جذبہ، یہ باب ضربہ سے آتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے کھینچ لینا. آپ کہتے ہیں کسی کو جذب کر لیا، تو ضربہ سے اس کا کیا آئے گا؟ باب ضربہ سے اگر آتا ہے اس کو جلدی سے لکھ لیجئے. حزینہ، حزینہ معنی غمزدہ ہونا. تو یہ باب سمعہ سے آتا ہے، تو اس کا مضارع کیا ہوگا وہ لکھیے. بلغ، بلغ پہنچنا، اس کا باب نصرہ سے آتا ہے، نون سے پتہ چلا یہ باب نصرہ کا ہے. تو مضارع کیا ہوگا؟ جعل، یہ باب فتحہ سے آتا ہے، بنانا، وہ لکھیے کیا ہوگا. حلف، قسم اٹھانا، قسم کھانا، یہ ضربہ، باب ضربہ سے آتا ہے، تو مضارع کیا ہوگا. رحم، یہ بھی باب سمعہ سے آتا ہے، رحمت فرمانا، کسی پر رحمت کرنا. خلع، اتارنا، خلع جوتے اتار لینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اسی لیے کوئی عورت اگر اپنا رشتہ، گویا شوہر جو اس کا لباس تھا اور یہ اس کا لباس تھی، اس نے اس لباس کو اتارنے کی درخواست دے دی، تو خلا اسی سے نکلا ہے، علیحدگی اختیار کر لیا. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، ہے نا، ہم چھوڑ دیں گے تو جو آپ کے نافرمان ہیں ان کو. تو اس کا باب فتحہ سے آتا ہے، تو کیا ہوگا مضارع. حضر، یہ باب نصرہ سے آتا ہے، حاضر ہونا، پریزنٹ ہونا، موجود ہونا. حاضر تو کس باب سے آتا ہے؟ باب نصرہ سے، تو کیا ہوگا مضارع. حمیدہ، یہ باب سمعہ سے آتا ہے، حمیدہ کے مطلب تعریف کرنا، حمد آپ نے سنا ہوا ہے. بعودہ، یہ باب کرومہ سے آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دور ہو جانا، بعد ہونا، دوری ہونا. کرومہ سے ہوگا تو کیا بنے گا. اور اسی طرح رجع، یہ باب ضربہ سے آتا ہے، لوٹنا. ضربہ سے کیا آئے گا مضارع اس کا، وہ دیکھ لیجیے. لکھ لیا جن لوگوں نے، وہ اس کو چیک کرنا چاہے تو چیک کر سکتے ہیں. تو مضارع بسط کا یبسط، ضرب کا یجذب، ضرب یضرب، سمع یسمع، یحزن یحزن، بلغ یبلغ، جعل یجعل، حلف یحلف، رحم یرحم، خلع یخلع، حضر یحضر، باب نصرہ سے اس لیے. حمد یحمد، بعود یبعد، رجع یرجع. ابھی آپ اس طرح سے اپنی وکیبلری بھی بڑھاتے جائیے اور ساتھ ساتھ ان کے ابواب بھی جانتے جائیے کہ کس وزن پہ وہ آئے گا. افعال کی دو قسمیں آپ نے دیکھی کہ لازم ہوتی ہے ایک قسم، اور دوسری متعدی. متعدی کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کام کرنے کے لیے کوئی اور ایجنٹ چاہیے، کسی اور چیز پر کام ہو رہا ہو، کسی اور ذات پر کام ہو رہا ہو، کوئی آبجیکٹ ہوگا، کوئی مفعول ہوگا.
ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کام خود بخود اپنی ذات میں ہی کر پائیں، بلکہ آپ کو کچھ چاہیے ہوگا. اس کی مثالیں ابھی آگے آئیں گی. اس میں معروف اور مجہول دونوں ہو سکتے ہیں، جبکہ لازم وہ ہے کہ جس میں کام کرنے والا اپنے ہی ذات میں کام کر لیتا ہے، اس کو وہ کام کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. چنانچہ اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. جب کوئی اور چاہیے ہی نہیں تو مفعول کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا مفعول نہیں آتا. تو اس کی معروف فارم آئے گی، کیونکہ مجہول کے لیے تو ضروری ہے کہ مفعول ہو، اسی سے تو مجہول بنتا ہے. معروف میں فعل اور فاعل ہوتے ہیں اور مفعول بھی ہوتا ہے، اور اگر وہ متعدی ہو اور لازم ہو تو پھر فعل اور فاعل ہوتا ہے خالی. تو جو فعل اور فاعل خالی ہوتا ہے تو اس کا تو مفعول بن ہی نہیں سکتا، تو نہیں بننا چاہیے. مجہول بن ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس میں مفعول ہی نہیں ہے، کیونکہ مجہول کے تو مفعول چاہیے. اس سے لازم میں مجہول نہیں آتا، لیکن اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ اس میں با لگا کے اس کے معنی میں ہلکی سی ترمیم کر دی جائے. اس کی مثالیں آتی ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. مثلا یہ کچھ ہم معروف کی مثالیں دیکھتے ہیں. فعل متعدی میں، فعل متعدی کون سا ہوتا ہے؟ وہ فعل جس میں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی آتا ہو. جیسے امر اللہ عبادہ، حکم دیا اللہ نے اپنے بندوں کو. اللہ نے حکم کیا اپنے بندوں کو، نماز کا، زکوٰۃ کا، صلاۃ، جو بھی کس چیز کا کیا وہ آگے چھوڑ دیجیے، اتنا بھی کافی ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا. فعل کے بعد جب بھی کوئی چیز، کوئی اسم آئے اور وہ مرفوع حالت میں ہو، پیش کے ساتھ ہو، مثلا واحد کے اندر، جیسے لفظ اللہ، اللہ مرفوع ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ فاعل ہے اس کا. اللہ نے حکم دیا، ماضی کا صیغہ ہے. دیکھیے نے کا ترجمہ نے لگانا پڑے گا ترجمے میں اردو کے اندر ماضی کے صیغہ کر کے، ورنہ وہ بات بنے گی نہیں. تو اس سے خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ متعدی ہے. تو اللہ نے حکم دیا، کس کو دیا؟ اپنے بندے کو، اپنے بندوں کو. یہ عبد کی جمع عباد اور عبد کی جمع عبید بھی آتی ہے، عباد اور عبید دونوں آتی ہیں. تو عبادہ، عباد خالی اتنا ہو سکتا تھا، لیکن ہو لگا کے مضاف مضاف الیہ بنایا ہے. بتایا تھا کہ اسم کے بعد جب ضمیر آئے، ہوا ہما ہم میں سے کوئی بھی، تو یہ اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ مفعول بنتا ہے. سوری، اسم کے بعد جب بھی آئے تو یہ اس کا مضاف الیہ بنتا ہے. جب بھی کوئی ضمیر اسم کے بعد آئے تو مضاف الیہ بنتا ہے. تو عبادہ، اور اگر فعل کے بعد آئے تو وہ اس کا مفعول بنتا ہے. تو یہاں یہ عباد جو ہے، عباد یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ اوپر مفعول دیکھ کے کنفیوز مت ہو. عباد عبد کی جمع ہے، تو عباد، عبید دونوں جمع آتی ہیں، تو یہ اسم ہے. اور اسم کے بعد اگر ضمیر ہو آ رہی ہے تو کیا بنے گا؟ یہ اس کے لیے مضاف مضاف الیہ. اسم کے بعد ضمیر آئے تو مضاف مضاف الیہ بنتے. تو یہ ضمیر مضاف الیہ ہے، اس لیے ضمیر کس حالت میں ہوگی؟ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو بھلے آپ پیش دیکھیں، وہ عربوں نے اپنی آسانی کے لیے اس کو پیش کے ساتھ پڑھا، ورنہ عبادہ ہی ہونا چاہیے، عبادہ ہی. لیکن وہ بولنے میں بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اس کو آسانی کے لیے تبدیل کر دیتے ہیں، جہاں جیسے دل چاہتا ہے. بس آپ کو وہ سن کے پکا کرنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ عبادہ اصل میں مجرور حالت میں، اس لیے کہ مضاف الیہ بائی ڈیفالٹ مجرور ہوتا ہے. سمعت، اب یہ سمع سے سمعت، یہ مؤنث کا صیغہ ہے. سمعت سلمہ، سلمہ الف مقصورہ ہے، اس لیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چھوٹی یا کے ساتھ زبر لگایا ہے. سلمہ آواز اس میں الف کی آ رہی ہے تو اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں. جیسے یحییٰ، عیسیٰ وغیرہ مذکر ناموں میں بھی ہوتا ہے، لیکن لفظاً وہ مؤنث، یہ بھی لفظ نام مؤنث عورت کا نام. سنا سلمہ نے، یا سنی، کیونکہ آگے اذان آ رہی ہے، اذان سنی. جو چیز سنی اس کی مناسبت سے ترجمہ سنا سنی اردو میں تھوڑا سا کر دیتے ہیں، عربی میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی. سلمہ نے اذان سنی. نے سے پتہ چلا کہ یہ متعدی، اس لیے لکھا کہ فعل متعد، وہ فعل ہے جو متعدی، فعل متعدی ہے یہ. اوکے، تو سلمہ نے اذان سنی. الاذان، اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ منصوب ہے. کس حالت میں منصوب ہے؟ مفعول ہونے کی وجہ سے. عبادہ بھی منصوب ہے، عبادہ، عبادہ، دیکھیے عبادہ. تو آپ کہیں گے عبادن کیوں نہیں ہے؟ اگر منصوب ہے تو عبادن ہونا چاہیے تھا، لیکن مضاف ہو رہا ہے اس لیے اس پہ سے تنوین ہٹا دیے. عبد کی جمع عباد،
اور مفعول منصوب ہوتا ہے تو اس کو عبادن ہونا چاہیے. تو عبادن کیوں نہیں ہے؟ عبادن اس لیے نہیں ہے کہ یہ مضاف ہو رہا ہے، آگے ضمیر آ گئی ہے، عبادہ ہو گئی ہے، تو اسی لیے وہ تنوین ہٹا کے مضاف بنایا اور آگے ہو مضاف الیہ کی لگائی. ال یہاں پر ال ہے اس لیے یہاں تنوین نہیں ہے. اذانن ہوتا ورنہ اگر نکرہ ہوتا، یہ معرفہ ہے ال کے ساتھ، تو ال پر تو تنوین ال کے ساتھ نہیں آتی، ایک ہی چیز ہوتی ہے، یا ال ہوتا ہے یا تنوین ہوتی ہے. قبل قبول کیا، علی علی نے، خطبتن خطبہ کہتے ہیں پروپوزل، نکاح کا جو پیغام دیا جاتا ہے اس کو خطبہ کہتے ہیں. علی نے قبول کیا خطبہ، قبلہ قبول کر لیا، خطبہ ماضی کا سے، علی نے قبول کیا، نے آگے نا، خطبتن یہ اس کا مفعول ہے اس لیے منصوب ہے. دیکھیے دو تنوین یہاں پر آ گئی کیونکہ یہاں پر آ سکتی تھی، الاذان میں ال کی وجہ سے نہیں آ سکتی تھی، عبادہ میں مضاف ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکتی. یہ سب چیزوں پہ غور کرتے جائے، جو پہلے پڑھا ہے وہ بھولنے کے لیے نہیں ہے، وہ سب چیزیں آتی رہیں گی گھوم گھوم کے. قبل جعفر الکعبۃ، قبل یقبل تقبیلا، یہ جو ہے تو روٹ لیٹرز میں آپ کو نظر آ رہا ہے قاف با اور لام، لیکن اصل میں با دو ہے اس میں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ثلاثی مزید فی ہے. میں نے اضافی جان بوجھ کے اس کو ڈالا تھوڑا سا ایک خاص حکمت کی وجہ سے، تو فرق تھا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. قبیلہ اور قبلہ یہ الگ چیز ہے. قبلہ کے معنی ہوتے بوسا دینا. جعفر نے، فاعل قبلہ فعل کے بعد آ رہا ہے، جعفر نے بوسا دیا کعبہ کا، تو الکعبۃ چوما کعبے کو، جعفر نے چوما کعبے کو، فعل متعدی ہوا، اور جعفر فاعل ہے اس لیے کہ مرفوع ہے اور فعل کے بعد آ رہا ہے، اور الکعبہ یہ بھی اس کے بعد ہے لیکن یہ منصوب ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ مفعول ہے، اور ال آیا اس سے پتہ چلا کہ یہ معرفہ ہے، اسی لیے کعبتا الکعبتا. کرہت ناپسند کیا، جویریت جویریہ نے، تو آپ سوال کریں گے شاید کہ جویریتن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف تا کی وجہ سے اور علم ہونے کی وجہ سے. ویسے میں دیکھ بھی لوں گا کہ تصغیر کی وجہ سے کیا اس کے اندر کوئی گنجائش کسی کے نزدیک ہے کہ یہ منصرف بھی ہو، لیکن یہ ذرا بعد میں دیکھنے کی چیز ہے، مجھے بھی خیال آیا، کسی وقت دیکھ لیں گے. ویسے بہرحال علم اور تا کی وجہ سے لگتا ہے کہ اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے، پھر بھی دیکھ لوں گا. کرہت ناپسند کیا، کرہ ناپسند کرنا، مکروہ ہونا اسی سے کہتے ہیں ناپسند ہونا، کرہ یکرہ سمع یسمع سے آتا ہے. اور ناپسند کیا کس نے؟ جویریہ نے. کیا؟ الجمبریہ، جمبری یہ کہتے ہیں شرمس وغیرہ کو، اس کو ناپسند کیا، جھینگے وغیرہ ٹائپ کی چیز. دعا المظلوم، دعا المظلوم اللہ، پکارا مظلوم نے اللہ کو. تو دعا یہ ہے نحو کا ناقص، صحیح کے مقابلے میں ناقص. صحیح وہ ہوتا ہے کہ جس میں سارے حروف الگ الگ صحیح ہوں، بالکل الف واو اور یا میں سے کوئی نہ ہو. تو اس میں آپ کو دیکھیے نظر آ گیا دال عین کے بعد آخر میں آخری جو حرف ہے وہ الف واو یا نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ ہوگا تو یہ ناقص ہو جاتا ہے. تو عربی زبان میں یہ ناقص کہلاتا ہے نحو کے اندر. صرف کا جو ناقص ہے وہ الگ ہے، وہ الگ طریقے سے آئے گا، اس کو بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. مظلوم نے پکارا، اسی سے دعا ہے، دعا میں بھی اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہ کو. اب ان کا ہم مجہول بنا لیتے ہیں. ان کا تو مجہول بنانا آسان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فعل معروف ہے، فعل معروف میں مفعول ہوتا ہے، اور مجہول بنانے کے لیے ہمیں مفعول چاہیے ہوتا ہے، اور فاعل کو ہم ہٹا دیتے ہیں اور مفعول کو نائب فاعل بنا لیتے ہیں. مفعول جو ہے وہ فاعل کی جگہ آ جاتا ہے تو اس کا اسٹیٹس بڑھ جاتا ہے، اور پہلے جو منصوب تھا اب اس کو سب سے اونچی علامت دے دی جاتی ہے مرفوع کی، تو اب وہ مرفوع پڑھا جاتا ہے. اب اس کو لیکن نائب فاعل کہتے ہیں، فاعل نہیں کہتے. فاعل تو کام کرنے والا ہوتا ہے. تو اب اس میں کون ہے فاعل؟ لفظ اللہ سبحانہ و تعالی فاعل ہے. امرا حکم دیا اللہ نے اپنے بندوں کو. تو اب کیا کریں گے؟ ہم فعل تو ویسے ہی لائیں گے امرا، لیکن اس کا فارم بدل دیں گے. ثلاثی مجرد میں کیا کرتے ہیں؟ فعل کو کس طرح لاتے ہیں مجہول بنانے کے لیے؟ فعلا کے وزن پر. آپ یہ بار بار پہلے سن چکے ہیں. فعلا سے فعلا، ہر ایک سے فاعلہ ہوتا تب بھی فعلا. 6 کے 6 صیغوں میں نصرہ، ضربہ، سمع، فتح، کروما اور حسبہ، سارے افعال کے اندر جتنے بھی ہیں
کوئی بھی وزن ہو ان کا، فعل جو یہ ماضی کا ہوتا ہے اس کو فعلا کے وزن پہ کر دیتے ہیں. تو امرا سے امیرا، امیرا، امیرا. تو عباد اس میں مفعول ہے، اور اس کو اب ہم نائب فائل بنائیں گے اور لفظ اللہ کو ہٹا دیں گے، اس کی ضرورت نہیں ہوگی. تو ہم کہیں گے امیرا عبادہ، عبادہ سے عبادہ کر دیا. نائب فائل بنایا تو اس کو مرفوع کر دیا. دیکھیے عبادہ عبادہ ہو گیا. اس کے بندے حکم دیے گئے، مراد یہ کہ اللہ کے بندے، یعنی اللہ نے حکم دیا. ٹھیک ہے. سلمہ نے اذان سنی، تو اب سلمہ کو ہم نکال دیں گے اس لیے کہ فائل کی ضرورت نہیں. تو ہم کہیں گے اذان سنی گئی. تو سمع سے کیا ہو جائے گا، ایک ہی اسکیل ہے، سمع، سمعت نہیں. اس لیے کہ جو آگے چیز ہے جو سنی گئی وہ کیا چیز ہے، نائب فائل جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث، آپ کو اس کی رعایت کرنی پڑے گی. اگر وہ مذکر ہے تو سمع کو، سمعت کو سمع مذکر بنائیے. تو اذان مذکر ہے کیونکہ اس میں کوئی علامت مؤنث ہونے کی نہیں نظر آ رہی. تو کہیں گے سمع الاذان. اب یہ مرفوع ہو جائے گا اس لیے کہ نائب فائل بن رہا ہے. سمع الاذان. وہاں تو سلمہ کی وجہ سے، کیونکہ سلمہ نے سنی اذان، تو ہم کہہ رہے ہیں اذان سنی گئی. تو اذان کو اب ہم نائب فائل بنا کر مرفوع کر دیں گے، اور اس کے حساب سے فعل کو بھی مذکر کر دیں گے کیونکہ اذان مذکر ہے. اس کے برعکس بھی ہوگا، جیسے ابھی اگلی والی مثال میں دیکھیے. قبول کیا علی نے خطبہ، پروپوزل، شادی کا پروپوزل. تو علی کو نکالا بیچ میں، فائل نکال دیا، تو اب کیا بچا، قبیلہ. اس کو مجہول بنائیں گے تو کیا ہوگا، اوبیلا. لیکن خطبتن، یہ خطبتن کیا ہے، مفعول تھا، اب یہاں پر منصوب حالت میں ہے خطبتن. اس کو ہمیں نائب فائل بنانا ہے تو کس حالت میں ہو جائے گا، مرفوع. تو ہم کہیں گے خطبتن. تو خطبتن یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، یہ دیکھنا پڑے گا. یہ مؤنث ہے، کیسے پتہ چلا کہ گولتا آخر میں آ رہی ہے. تو قبیلہ کو، جو قبیلہ کو ہم نے قبیلہ کیا مجہول کے وزن پہ، تو مؤنث بنا دیجیے قبیلت. قبیلت قبول کیا گیا پروپوزل، خطبہ قبول کیا گیا. قبیلت خطبتن، مرفوع اسٹیٹ میں آ گیا. اسی طرح سے کعبہ، جعفر نے کعبے کا بوسہ لیا. تو جعفر کو نکال دیے فائل کو بیچ میں سے، تو بوسہ لیا گیا کس کا، کعبہ کا. تو کعبہ اب نائب فائل ہوگا، مذکر ہے کہ مؤنث ہے، مؤنث ہے کیونکہ گولتا لگا ہوا ہے. تو یہ قبلہ سے قبلہ ہوتا ہے. اتفاق سے یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے یہاں یہ والی مثال رکھ دی ہے، لیکن اس میں کبھی فرق بھی آ سکتا ہے، وہ آگے چل کے دیکھیں گے. تو قبلہ سے قبلہ، لیکن مؤنث بنانا پڑے گا. قبلت الکعبۃ، الکعبۃ. اب دیکھیے دونوں کو اگر جوڑنا ہو تو قبلت میں تا ساکن، اور الکعبہ کا لام ساکن. بیچ میں الف تو حمزۃ الوصل ہوتا ہے نا، وہ تو جوڑنے کے لیے ہوتا ہے، جب شروع میں پڑھنا ہو، بیچ میں تو نہیں پڑھا جاتا. تو اس کو اگر اس کو بھی گرانا پڑے گا اور لام ساکن ہو جائے گا تو کیا ہوگا، قبلت الکعبہ. تو جب دو ساکن ایسے آ جائے تو کیا کرتے ہیں، اس کا اصول آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. الساکن اذا حرک حرک بالکسر. اگر ساکن کو حرکت دینی ہو تو اکثر اس کو حرکت کسرہ سے دی جاتی ہے. تو کہیں گے قبلت الکعبۃ، کعبے کا بوسہ دیا گیا، کعبے کو چوما گیا. جمبری، جویریہ کریہت. تو جویریہ نے ناپسند کیا، جویریہ نے مکروہ جانا جمبری کو. تو اب جویریہ نکال دیا تو کوریہا. الجمبری یہ مذکر ہے، جھینگا وغیرہ. تو کوریہل جمبری، اس کو بھی مرفوع کر دیا، جیسے الکعبۃ کو کیا تھا، خطبتوں کو کیا تھا، الاذانوں کو کیا تھا، عبادوں کو کیا تھا. تو یہ سب جو ہے مرفوع حالت میں آ رہے ہیں کیونکہ سب نائب فاعل بن رہے ہیں. اور آخری مظلوم نے اللہ کو پکارا. تو دعا کا مجہول فعیلہ کے وزن پہ دعیہ ہوگا، اصل میں تھا دعیہ. اور اللہ، اللہ کو پکارا گیا. ابھی چونکہ آپ نے پڑھا نہیں ہے ناقص، تو اس لیے فکر نہ کریں، آگے تفصیل اس کی آ جائے گی. دعی اللہ، اللہ کو پکارا گیا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کو سمجھنا ہے اور غور کرنی ہے چیزیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ مضبوط ہوتی جائیں گی پریکٹس سے. اس کے مقابلے میں یہ جو ایک اور مثال ہے، یہ معروف کی اور مجہول کی، لیکن فعل لازم میں. وہ فعل متعدی تھا، یہ فعل
لازم ہے، فعل لازم جس میں مفعول ہوتا نہیں ہے، لیکن آپ لا سکتے ہیں اگر آپ حرف جر کے ذریعے لائیں، اس سے معنی ذرا سے بدل جاتے ہیں. جیسے جاء ریحان، ریحان آیا. اب اس کا مجہول بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ آپ کو تو وہاں پر مجہول میں نائب فاعل چاہیے. تو نائب فاعل کہاں سے لائیں گے؟ نائب فاعل تو ہوتا نہیں ہے، تو جب نائب فاعل ہی نہیں ہے تو کہاں سے لائیں گے؟ تو یہ مجبوری ہماری ہو گئی، اس لیے کیا کہا جائے گا کہ یہ موجود نہیں ہے یہاں پر نائب فاعل، بلکہ یہاں سے کاپی پیسٹ ہی کر لیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ یہ غلطی سے یا خالی فاعل لکھ دیا، یہ درست نہیں ہے، نائب فاعل ہونا چاہیے مجہول میں. تو نائب فاعل، تو جاء ریحان، ریحان آیا، اس کو کسی اور ایجنٹ کی ضرورت نہیں تھی، کوئی مفعول کی ضرورت نہیں تھی، خود ہی آ گیا. فعل کرنے کے لیے، آنے کے کام کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، تو اس کا فعل مجہول نہیں آ سکتا. جاء ریحان بقلم، لیکن ریحان قلم لایا، اپنے ساتھ قلم لایا، قلم کے ساتھ آیا سے مراد ہوتا ہے قلم لایا. اس کا ترجمہ با لگا کے جب کرتے تو اب ہو گیا مفعول اس کا، تو کہیں گے جی آ بقلم، قلم لایا گیا. صحیح ہے نا؟ جی آ بقلم، با کی وجہ سے وہ حرف جر ہو گیا، تو اس لیے مجرور کرنا پڑا، لیکن اصلاً تو یہ نائب فاعل ہی کے قائم مقام ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو جی آیا لے کر قلم، قلم لایا گیا. اسی طرح ذہبت فاطمہ، فاطمہ گئی، اس کے جانے میں تو کوئی مفعول ہے نہیں، اس لیے اس کا نائب فاعل نہیں بن سکتا، مجہول نہیں بن سکتا. لیکن اس کو کہا کہ فاطمہ حسن کو لے گئی، تو اب ذُہِبَ بحسن، حسن مذکر ہے، تو اب وہ جو مفعول لائے تھے ہم با کے ساتھ، اسی کو با کے ساتھ لائیں گے، اور لیکن اب اس کا مجہول بن جائے گا، اس لیے کہ ہم اس میں با لا کے اس کو مفعول کے قائم مقام کر کے بنا رہے ہیں. جلسہ عمر، یہ غلطی سے جیلاسا ہو گیا، یہ غلط ہے، جلسہ ہونا چاہیے. اب یہ چیزیں آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جانی چاہیے. جیلاسا تو کوئی چیز ہے، ہوتی نہیں ہے، اگر یہ ہو گئی ہے تو غلطی ہوگی، تو اس کی اصلاح کر لی جائے. تو یہ ہونا چاہیے جلسہ، جلسہ. عمر بیٹھا، تو اس کا تو مجہول نہیں لا سکتے، جب مفعول ہی نہیں ہے تو مجہول بھی نہیں آئے گا. قامت ہند، ہند کھڑی ہوئی، اس کا بھی مفعول نہیں، اس کا بھی کوئی مفعول نہیں ہے تو یہ بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، مجہول نہیں بن سکتا. تو دوبارہ یہ بات آپ پہلے پڑھ چکے کہ بہت سارے ٹرانزیٹو وربز جو ہوتے ہیں ان کا ایک ہی ورب ہوتا ہے اس میں، یعنی ان کا گویا مفعول ایک ہی ہوگا. قرأ احمد الجریدۃ، ون ورب نہیں، ون آبجیکٹ کہنا چاہ رہے تھے، غلطی سے ورب لکھ دیا ہے نا، یا آبجیکٹ ہونا چاہیے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جب آپ لوگ دیکھا کریں تو پک کر کے نشاندہی کیا کیجیے، اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کا تو کام، کسی کا تو دماغ کام کر رہا ہے کہ نہیں. کیونکہ میں وہ جلدی میں لکھتا ہوں تو کبھی کبھی خیال نہیں رہتا. تو اکثر جو متعدی ہوتے ہیں وہ متعدی وہی جس میں مفعول چاہیے تو وہ ایک ہی اس میں چاہیے ہوتا ہے. قرأ احمد الجریدۃ، احمد نے جریدہ یعنی میگزین پڑھا، اخبار پڑھا. لیکن کبھی کبھی ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، دو بھی ہو سکتے ہیں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ تر دو ہوتے ہیں، جیسے مطلب بہت سو میں دو بھی ہوتے ہیں. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. حسیبہ زید بکرا، زید نے گمان کیا بکر کے بارے میں. کیا گمان کیا؟ کہ وہ کیسا ہے، اچھا ہے، برا ہے، غنی ہے، امیر ہے مثلا. دیکھیے اس میں دو آ گئے نا. اسی طریقے سے خالد نے جانا حامد کو. کیا جانا؟ اچھا برا کچھ جانا، تو اس کو نیک جانا. تو دیکھیے اس میں دو آ گئے، تو مفعول اول اور مفعول ثانی. مفعول اول مفعول ثانی، یہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس پر تنوین نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دو جہاں آئیں گے تو اس میں کیا کریں گے؟ اگر اس کا مجہول بنانا ہو تو پہلے والے کو نائب فاعل بنا کے مرفوع کر دیں گے رفیع حالت میں، اور دوسرا والا وہ مفعول کا مفعول ہی رہے گا. ٹھیک ہے نا، نائب فاعل مرفوع حالت میں پہلا والا آئے گا. اس کا دوسرا نام کیا ہے نائب فاعل کا؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، ایسا مفعول کہ جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو، جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو.
تو جن کے دو ہوں گے آپ سمجھ چکے ہیں کہ ان کا کیا کریں گے، پہلے والے کو نائب فاعل بنا کے مرفوع کر دیں گے، دوسرے والے کو مفعول ہی رکھ دیں گے. جیسے حسبہ زید بکرا غنیا، ابھی ہم نے پڑھا کہ زید نے گمان کیا یا جانا بکر کو امیر، تو ہم کہیں گے مجہول لے آئیں گے، حسبہ سے کیا ہوگا حسبہ، حسبہ. اور زید ہم ہٹا دیں گے اس لیے کہ مفعول میں مجہول میں فاعل نہیں چاہیے ہوتا، مجہول میں فاعل نہیں چاہیے ہوتا تو فاعل ہٹا دیا. تو جو پہلا مفعول ہوتا ہے وہ اس کی جگہ نائب فاعل بن جاتا ہے، تو بکرن ہو جائے گا مرفوع ہو کر نائب فاعل، اور غنین غنین ہی رہے گا، تو ہم کہیں گے حسب بکرن غنین. صحیح ہے نا اس طرح سے. اور دوسری جو مثال تھی ہماری علم خالد حامدا صالحا، تو اس میں کیا کریں گے، خالد کو ہٹا دیں گے، اس کی جگہ علم حامد اس کی جگہ آ کے مرفوع ہو جائے گا، اور صالحا مفعول اول بن جائے گا اس کا گویا. اس طریقے سے کیا جاتا ہے جہاں یعنی دو مفعول ہو متعدی میں. اور لازم میں آپ جان چکے ہیں کہ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس میں حرف جر لگا لیں. چلیے یہ کچھ جملے ہیں جس کو آپ خود اعراب لگائیے. الجمل یہ اس کی جمع ہے، جملہ کی جو جمع جمل، جمل نہیں ہے، جمل مانے اونٹ ہوتا ہے، یہ جمل ہے، الگے سے جملو. تو کیا ہوگا، پہلا والا پڑھ کے غور کیجئے کہ اس پہ کیا اعراب لگا سکتے ہیں. فعل لگ رہا ہے نا، جملہ یا تو فعل ہوتا ہے یا اسم ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کو اسم بنانا چاہیں، قتل کرنا چاہیں تو قتل اسد شات، تو کچھ بات جم نہیں رہی. آپ کہہ سکتے ہیں قتل اسد مضاف مضاف الیہ بنائے کہ قتل اسد، ہاں یہ ہو سکتا ہے. شیر کا قتل شات، شات ہے، شیر کا قتل بھیڑ ہے یا بکری ہے، شات کے معنی بھیڑ یا بکری. تو بات بن نہیں رہی کہ شیر کا قتل، قتل کاکی کے کرتے نا مضاف مضاف الیہ میں، سو قتل سے قتل مضاف ہونے کی وجہ سے تنوین نہیں آئے گی. قتل اسد، اسد کا قتل، شیر کا قتل، شات ہے اونٹنی ہے، یہ بھیڑ بکری ہے، ایسی تو بات نہیں ہے، غلط سا جملہ ہے. تو اس سے پہلے گا اس کو جملہ فعلیہ ہی بنا لی تو زیادہ اچھا ہے. قتل اسد، اسد نے قتل کیا شاتن، شات کو، شیر نے بکری کو قتل کیا. ٹھیک ہے، تو قتل، تو اس کا مجہول بنایا نیچے والے میں قتلت شاتن. دیکھیے قتلہ سے قتلہ، قتلہ ہونا چاہیے لیکن شات مؤنث ہے تو اس لیے قتلت کر دیا، مؤنث لے آئے. اور شاتن جو اوپر مفعول تھا اس کو منصوب حالت میں مفعول تھا، اس لیے اب اس کو مرفوع کر دیں گے کیونکہ وہ نائب فاعل بن رہا ہے. قتلت شاتن. شرب رشید القہوہ، رشید نے قہوہ پیا، تو شریبہ رشید تھا، رشید القہوۃ، قہوہ مفعول ہے اس لیے القہوۃ، تو رشید القہوۃ. تو کیسے پڑھیں گے، مجہول بنائیں گے کیسے، رشید کو ہٹا دیجئے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں فاعل کی. تو شرب القہوۃ، شرب القہوۃ نائب فاعل بنا کے القہوۃ کو مرفوع کر دیں گے. یہ آسان ہے، قرآن میں آپ نے پڑھا ہے بار بار. اللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے. صدورکم مضاف مضاف الیہ، صدر کی جمع صدور، صدر مانے سینہ، صدور فی کی وجہ سے صدورن ہونا چاہیے تھا، صدور، ما فی صدورین رن، لیکن کیونکہ جمع مکسر ہے. صدر، صاد دال را، بیچ میں آپ نے واو ڈال دیا تو توڑ دیا اس کا سٹرکچر، تو کون سی جمع ہوئی، جمع مکسر، اسی لیے تنوین آتی ہے اس پر، معافی صدورن. لیکن اب اس کو آپ مضاف بنا رہے ہیں، آگے کم لے آئے ہیں کیونکہ اسم کے بعد جو بھی ضمیر آتی ہے ہوا ہم وغیرہ میں سے، تو یہ اس کو مضاف مضاف الیہ بناتے ہیں. تو معافی صدوری کم، تو صدورن تنوین گرا دی کیونکہ مضاف تھی، اور آگے کم اس کا مضاف الیہ ہے. تو اگر آپ سے پوچھا جائے صدور کس حالت میں، فی کی وجہ سے مجرور ہے، اور کم کس حالت میں، کم بھی مجرور ہے لیکن کس وجہ سے، فی کی وجہ سے نہیں، اس سے پہلے تو صدور ہے، اس کا اثر ایک پر ہوتا ہے بس. کم مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. ٹھیک ہے، بھلے کم میم پر آپ ساکن پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا، مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور ہے، کچھ بھی آپ کو نظر آئے اس سے فرق نہیں پڑتا. زید نے رشید کو غنی جانا، یہ آپ پڑھ چکے ہیں. حسبہ زید رشیدن غنیا، تو اگلا والا کیا ہوگا مجہول میں، حسبہ رشید غنیا، رشید جو نائب فاعل بنا ہے تو ابھی بھی مرفوع ہو گیا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اور. اب یہ کیا ہے، اب یہ طلبت بھی ہو سکتا ہے، طلبتا بھی ہو سکتا ہے، طلبتی بھی ہو سکتا ہے، طلبتو بھی ہو سکتا ہے. طلبت پکارا،
چاہا بلایا، طلبہ کے معنی طلب کرنا، کسی کو بلانا پکارنا سمن کرنا، اس کو بلایا گیا طلب کیا گیا. تو کیا اگر کہیں طلبت اس ایک عورت نے تمہارے بھائی کو بلایا، تو اب لیکن وہ عورت کا نام موجود نہیں ہے تو اس سے زیادہ اچھا نہیں لگتا یہ، کیونکہ جس کا تذکرہ نہ ہو تو اچانک سے اس کا آ جائے، فائل آگے لکھا نہ جائے تو جملہ مکمل نہیں ہوتا. زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ طلب تو اخاکا، میں نے بلایا تمہارے بھائی کو. اخا اخن ہے، اسماء ستہ مکبرہ موحدہ کے اندر کیا کرتے ہیں آپ؟ ابن ابن اخن ابن 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 اخن 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 وہ والا چلتا ہے نا اس میں تنوین کے ساتھ. اور اگر مرفوع منصوب مجرور اسٹیٹ میں واو الف اور یا کے ساتھ آتا ہے، ابا ابو ابی ابو ابا ابی اخو اخا اخی، اس طرح سے. تو اخا یہ یہاں پر منصوب ہے، میں نے پکارا، طلب تو میں نے پکارا، اخا کا تمہارے بھائی کو، یہ مضاف مضاف الیہ ہے اس لیے کہ اخن کا تھا، اخن کا اخن، لیکن جب آپ مضاف بنا رہے تو تنوین ہٹا دی تو اخا کا. مجھول بنائیں گے تو طلبہ سے تولیبا ہو جائے گا، تولیبا. اخو کا جو اخا کا منصوب حالت میں تھا اس کو اب کیونکہ وہاں مفعول تھا، یہاں نائب فاعل ہے، نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے تو اخو کا تمہارا بھائی مضاف مضاف الیہ مل کے اس کا نائب فاعل ہوگا کہ تمہارے بھائی کو طلب کیا گیا. طولبا اخو کا. بعثت غلامی الی السوق، بعثت میں نے بھیجا غلامی اپنے غلام کو الی السوق بازار کی طرف. جی میں نے بھیجا غلام کو. اب یہ نیچے تو میرا خیال ہے کہ تو اس میں کوئی غلطی ہے، لیکن جملہ ہم پورا خود بنا سکتے ہیں. اگر اوپر والے ہی کو اگر وہ نائب فاعل بنانا چاہ رہے تھے تو اس کو ہونا چاہیے تھا بعث الی السوق، بھیجا گیا وہ بازار کی طرف. بعثہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں انہوں نے لکھا بعثت ہے. ٹھیک ہے، بعثت میں نے بھیجا الی السوق کسی کو، یا بعثت مجھول اپنے آپ کو بھی کہہ سکتے کہ مجھے بھیجا گیا بازار کی طرف. بعثت الی السوق یہ کتاب میں ہے، اس سے میں نے لکھا تو شاید لکھنے میں غلطی ہوئی ہو. تو بعثت مجھے بھیجا گیا الی السوق بازار کی طرف. ورنہ اگر غلام کو بھیجا جا رہا ہوتا، اوپر والے میں تو ہے لیکن نیچے والے میں بدل بھی سکتے ہیں. وہ خالی یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں شاید کہ آپ کو فرق سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں. اگر آپ اس میں کرتے کہ بعثت کہیں اس کو تو مجھے بھیجا گیا الی السوق بازار کی طرف. تو اوپر والے میں تو یہ کہا ہے کہ میں نے بھیجا بازار کو، بازار کی طرف اپنے غلام کو. تو اگر غلام کا تذکرہ کرنا تھا کہ اس کو بھیجا گیا تو بعثہ، غلام تو مذکر ہوتا ہے. بعث الی السوق وہ بھیجا گیا بازار کی طرف، تو بعث ہونا چاہیے الی السوق. لیکن کوئی بات نہیں، آپ کو بھی بھیجا جا سکتا ہے. آپ نے غلام کو بھیجا، آپ کو آپ کے ابا نے بھیج دیا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، جملے کے حساب سے درست ہے. تو بعثت الی السوق مجھے بھیجا گیا. بیگم تو صبح شام بھیجتی ہی رہتی ہیں اکثر لوگوں کو، اس کا تجربہ ہوگا. هل انت تقرأ کیا آپ پڑھ رہے ہیں، هذا الکتاب یہ کتاب، فی المدرسے کیا آپ یہ کتاب مدرسے میں پڑھتے ہیں. هل انت تقرأ کیا آپ پڑھتے ہیں، هذا الکتاب کتابہ کیوں، اس لیے کہ تقرأ کا مفعول بن رہا ہے. هذا الکتاب اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کے یہ تقرأ کا مفعول ہے. هذا پر تو علامت ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ وہ مبنی ہے، لیکن الکتابہ پر ظاہر ہو کے بتا دیا اس نے کہ میں مفعول ہوں اسی لیے منصوب ہوں. فی المدرسے مدرسہ میں، مدرستی. اب اس کا مجہول بنانا چاہے تو هل یقرأ هذا، اب هذا تو اسٹینڈرڈ ہی رہتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی مبنی ہونے کی وجہ سے. تو اب کتاب نائب فاعل بن جائے گا، کیا پڑھی جاتی ہے یہ کتاب مدرسے میں. تو هل یقرأ هذا الکتاب، اب یہ بو ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اب یہ نائب فاعل ہے اور مرفوع حالت میں ہونا چاہیے. اس میں اشارہ هذا اور الکتاب مشار الیہ مل کے مرکب اشاری، یہ یقرأ کا نائب فاعل بنے گا. اوپر انتا فاعل تھا وہ ہٹا دیا ہم نے، اور اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں اس کو، اس کتاب کو، تو یہ نائب فاعل اب نیچے والے میں بنا دیا. اوپر والے میں وہ مفعول تھا، نیچے والے میں نائب فاعل، جیسا کہ ہوتا ہے مجہول کے اندر. یہ قرآنی آیت ہے. ہوا یسأل، وہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہ ہوا یسأل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرتے ہیں. ولا یسأل
اور ان سے سوال نہیں کیا، ولا یسألو اور ان سے سوال نہیں کیا جاتا، یسألو یسألو وہ سوال کرتے ہیں، ولا یسألو اور ان سے سوال نہیں کیا جاتا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ آپ کو بار بار دکھایا جا رہا ہے، بہت زیادہ التماس ہے کہ اس کو جلدی جلدی یاد کر کے پکا کر لیں. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب اضرب لا تضرب الامر منه اضرب والنهي عنه لا تضرب. اسی طرح نصر سے سمع سے فتح کروما حسب سے کر کے اس کو جلدی سے پکا کر لیں، تاکہ ایک دو ہفتے کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ قریب مزید فی میں جب چلے جائیں گے تو یہ سب چیزوں کا تذکرہ کم ہو جائے گا، تو پھر ذہن سے نکلتی ہیں چیزیں، کیونکہ پھر بار بار ہر چیز کا تذکرہ اور اعادہ کرنا چونکہ مشکل ہو جاتا ہے، وہ بیچ بیچ میں آتے رہتے ہیں، تو وہاں کوشش تو رہتی ہے کہ اس کو بار بار بتا دیا جائے، لیکن وہ کچھ چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی پڑیں گی. اب آپ کا ایک ہوم ورک ہے اور وہ یہ کہ جس طرح ابھی آپ نے اس میں یہ ضرب یضرب نیچے تک بنایا، لیکن ظاہری بات ہے یضرب تو واحد مذکر غائب کا خالی صیغہ تھا، اور یہ ماضی کے اندر، یہ مضارع کے اندر، تو اس کے اگر سارے صیغے بنائے جائیں 14 کے 14 تو کس طرح سے ہوگا وہ آپ جانتے ہیں. ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا. تو اسی طرح یضربو سے بنائیے پورے نیچے تک. پھر ضربن مصدر تو ایک ہی رہے گا، اس میں کچھ بنانے کی ضرورت نہیں، ضربن تو ایک ہی رہتا ہے. لیکن ضاربن یہ واحد ہے، اس کا تسنیہ کیا ہوگا؟ ضاربانی، اور جمع کیا ہوگا؟ ضاربونا، اور مؤنث کیا ہوگا؟ ضاربتن، اور تسنیہ کیا ہوگا؟ ضاربتانی، اور جمع کیا ہوگی؟ ضارباتن. اور وہی سب میں چلے گا، واحد سیکنڈ پرسن میں بھی اسی طرح ہوگا، فرسٹ اور سیکنڈ پرسن کا بھی اسی طرح سے. دیکھیں آپ کتنا اس کو سوچ کے بناتے ہیں، تو اس کو بنائیے. پھر مجہول کا صیغہ اسی طرح سے بنائیے، مضارع میں مجہول کی کوشش کیجیے، مصدر تو وہی رہے گا تھرو آؤٹ دونوں کیسز میں، اور مفعول بھی اسی طرح سے. مضروب اس کا بھی جمع اور تسنیہ وغیرہ بنانے کی کوشش کیجیے، دیکھو کہ کیا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. امر اور نہیں کی بھی ہم پہلے گردان صرف میں پڑھ چکے ہیں، تو ڈھونڈیے کہ کس طرح سے بنایا جائے گا. صحیح ہے. یہ اضرب، اس کو میں ذرا صحیح کر دوں آپ کو بھیجنے سے پہلے، تاکہ یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ اضرب جو ہے، یہ دونوں یہ اصل میں انتا کے ساتھ ہے، ادھر اوپر والے میں اضرب نہیں آئے گا. یہ اضرب اصل میں انتا کے ساتھ ہے. تم مارو، وہ تو تھرڈ پرسن کا ہے، یہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہے، تو اس پر آپ کریں گے کام. تو اس شیٹ کو یہ آپ کو الگ سے گروپ میں بھی بھیج دیں گے، اور ای میل میں تو واٹس اپنے گروپ پہ تو ہے ہی، یعنی ویب سائٹ پہ تو ہے ہی، تو اس سے پرنٹ آؤٹ نکال لیجیے. گروپ میں جب آپ کو بھیج دیں گے تو اس سے پرنٹ آؤٹ نکال کے یا اپنے کمپیوٹر پہ اس کو رکھ کے سارے بنا لیجیے، صیغے پورے کے پورے صیغے بنا لیجیے. آپ کو ہوگا کہ سوال دیتے ہیں، کہتے ہیں کرنے کے لیے، کام پوچھتے تو ہے نہیں، اور بعد میں چیک بھی شاید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اس کی فکر آپ نہیں کیجیے، آپ تو اپنا کام کیجیے. جو کرے گا اس کو فائدہ ہوگا، جو نہیں کرے گا وہی نقصان اٹھائے گا. ٹھیک ہے نا. تو آپ اب تک کام مکمل کرتے رہیے اور چلتے رہیے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اچھا جی، کتاب الاساسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التجریب الرابع عشر، 14ویں مشق کیا ہے؟ اقرا واقبل، پڑھیے اور مکمل کیجیے. مثال دے رہے ہیں آپ کو. الابن یصلی والابنۃ تقرأ، لڑکا بیٹا بچہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور بچی یا لڑکی بیٹی یہ تلاوت کر رہی ہے، قرات کر رہی ہے، ریڈنگ کر رہی ہے، ریڈ کر رہی ہے. تو اس کو وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر مذکر ہوتا ہے تو ہوا لگا دیتے ہیں اس کی جگہ پروناؤن، جو آپ جانتے ہیں، تو آپ کے لیے آسان چیز ہے، اور مؤنث کے لیے ہیا لگاتے ہیں. تو الابن یصلی والابنۃ تقرأ، تو ہم کہیں گے ہوا یصلی وہی تقرأ. اسی طرح آگے ہے. الاب یکتب، والد صاحب لکھ رہے ہیں. والام ماں تطبخ، وہ پکا رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے. سو ہوا یکتب وہی تطبخ. تطبخو ہے، رکتے ہیں تو آخر والے پہ حرکت نہیں پڑی جاتی عموماً. الجد یجلس، دادا بیٹھے ہوئے. والجدۃ تقف، اور دادی کھڑی ہوئی ہے.
हुआ यजलिसु वहिय तक़िफ़ु, आखिरी पढ़ना चाहे तो समझाने के लिए, याद करने के लिए तो तक़िफ़ु कह सकते हैं, वरना तक़िफ़। बकरुन यअकुलु व खदीजतु तशरब, बकर खा रहा है और खदीजा पी रही है। हुआ यअकुलु, वो खा रहा है, वहिय तशरब। अत्तबीबु यफ़हसु वल मरीज़तु ततनावलु दवा, तबीब मुआयना कर रहा है और मरीज़ा दवा खा रही है। हुआ यफ़हसु वहिय ततनावलु दवा, ये आसान है, आपको मुज़क्कर मुअन्नस का फ़र्क हुआ हिमा से जानना आपके लिए बहुत आसान है। यहाँ वो आपसे चाहते हैं कि आप ये फ़र्क समझिए कि लंबी ता तो लंबी ता होती है, उसका ता पढ़ा जाता है, जबकि गोल ता जो आखिर में लगाई जाती है, जो मुअन्नस की अलामत है, लंबी ता मुज़क्कर मुअन्नस दोनों हो सकते हैं, जबकि गोल ता तो मुअन्नस होती है, तो वो जब वक्फ करते हैं, उस पर रुकते हैं, तो वो हा बन जाता है। तो इसकी कोशिश कर रहे हैं कि आप देख लीजिए किस तरह से वो लिखा जा रहा है, लंबी ता और गोल ता। तहत नीचे को कहते हैं किसी भी चीज के तहत, लौहा तख्ती, बैत घर, शौका कांटा। उर्दू में कांटा शौका का जो तर्जुमा है बिल्कुल दुरुस्त है, वो फोक के लिए भी इस्तेमाल होता है और कांटा जो चुभता है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, और शौका भी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। सोन और फोक दोनों के लिए, इंग्लिश में जारी तो दोनों लफ्ज अलग है। फिर तीत, ये राइनों के लिए इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर है। शुरफा बैल्कनी, देखिए वो हा पर रुक गए। बाकी आप जानते हैं सय्यारात, मजल्लात, अदवात, अदावात बल्कि, और मिबरात, मिरआ, ममहा, ये सब आपकी वोकैबुलरी के हैं, इनको आपको पक्का कर लेना चाहिए बार बार सुन के। सय्यारात गाड़ियां, मजल्लात मैगजीन्स वगैरह, अखबारात, अदावात टूल्स एक्सेसरीज जो घर में होती हैं, मिबराह शार्पनर के लिए इस्तेमाल करते हैं, मिरआत मिरर आईना, ममहा रबर या इरेजर मिटाने के लिए जो इस्तेमाल होता है, महफ करने के लिए डस्टर वाइपर, मिस्परा रूलर के लिए इस्तेमाल होता है, नाफिजा खिड़की, इयादा सर्जरी जो क्लिनिक होती है उसके लिए, या इंग्लैंड में उसके लिए सर्जरी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जुजाजा ग्लास शीशा कांच, सा घड़ी, अरीका तख्त वगैरह। बाकी आप ये जानते हैं कि मदरसा, वो ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए आप पढ़ते मदरसा है लेकिन असल में गोलता आखिर में होती है उसके, उसको आप पढ़ते हाँ है। तो सारी बातें ये सबके लिए है, जो नए लोग होते हैं उनके लिए भी, तो इसलिए आपसे तो इंशाअल्लाह ताला ये कोई मुश्किल बात नहीं होगी, तवक्को है। 17वीं है क्या, अकमिल कलिमा, कलिमात मुकम्मल कीजिए, तो क्या होगा, मिस्परा है ना रूलर के लिए, मदखल, मतबख, सकर, शुरफा, सल्ला जो टोकरी को कहते हैं, और ये क्या है, किर्द होगा, किर्द बंदर के लिए इस्तेमाल होता है, मिगल्ला छतरी, हिब्र ये इंक, मौकिफ स्टेशन खड़े होने की जगह। ये क्या है अगला वाला, अल्लाहु आलम, इस क्या है ये, बास, बास है ये अगर बास आया तो नहीं है कहीं, लेकिन बहरहाल अगर वो कह रहे हैं तो शायद हो। तो बास तकलीफ को कहते हैं, मुसीबत मशक्कत किसी को आए, अल्लाहु आलम ये क्या है। लेकिन सीन तो यजलिसु उधर आना ज्यादा अच्छा है, और उमूमन ये कोशिश करते हैं कि सब एक एक ही रहे, लेकिन नहीं, क्योंकि ऊपर जो है 9 है और नीचे 12 है, तो एक से ज्यादा आ सकते हैं। ठीक है, होगा जो भी, वल्लाहु आलम। अच्छा, ये जो है इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसको देखते हैं, हाँ इसको अगले हफ्ते देखेंगे। बाद तूफान, क़ससुन नबीयीन में ये वाक़या चल रहा है कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी डूब गया। अब उन्होंने ये सवाल किया, हाँ ये कहा कि बाब हो सकता है, लेकिन बात यह है कि वो लंबा बा दिया नहीं उन्होंने। बाब अगर होता तो लंबा बा होना चाहिए ना, इन्होंने हाफ बा दे के बताया कि ये कुछ, बल्कि बाब हो सकता है बर्द के लिए हो।
ہاں باقن ہوگا، یہ باقن، قاف یہاں ہوگا باق، باقن کے معنی ہوتے ہیں باقی رہنے والا، اللہ باقن، اللہ باقی ہے، تو باقن یہاں ہو سکتا ہے۔ اور قرد جو، کیونکہ قرد انہوں نے پورا گول بڑا والا دیا ہے، اس کا مطلب وہ لکھائی بھی دیکھتے ہیں نا کہ لکھتے آپ کیسے ہیں، تو اس کی جگہ یہاں پر اس کو بردن ہو کہ ٹھنڈا، ٹھنڈک کے معنی میں ٹھنڈ، برد، اور باق یہاں ہو، ٹھیک ہے نا۔ باب وہ لمبا با نہ ہونے کی وجہ سے اس لیے اس کا خیال نہیں رہا، جی واللہ عالم۔ بعد طوفان، طوفان کے بعد، ولما کان ما ارادہ اللہ، اور جب وہ ہو گیا جو اللہ نے ارادہ کیا تھا، وغرق الکفار، اور کفار غرق ہو گئے، امسکت السماء، تو رک گیا پانی آسمان سے۔ امسکت کے معنی ہوتے ہیں، امسک یمسک، امساک کے معنی ہوتے ہیں رک جانا، ٹھہر جانا، پکڑنا کے معنی میں بھی آتے ہیں، وہ ٹھہر جاتی ہے کوئی چیز جب اس کو پکڑ لیا جائے، ہولڈ کر لی جائے۔ انگریزی میں اس کے لیے جو ہولڈ لفظ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ دونوں معنوں میں شامل ہوتا ہے، دونوں معنوں کو شامل ہوتا ہے۔ امسکا ہولڈ کر لیا، آسمان نے ہولڈ کیا، آسمان چونکہ مؤنث ہے، سما الف اور الف ممدودہ آ رہا ہے نا آخری، الف اور حمزہ، اس لیے یہ مؤنث ہے، تو امسکت تھا، امسکت السماء الساکن اذا حرک، حرک بالکسر کا رول لگاتے ہوئے، تو امسکت السماء، تو رک گیا آسمان، وغار الماء، اور پانی نیچے ہو گیا، غارہ یغور غورن، اور یہ جو لفظ آتا ہے غور کے معنی ہوتا ہے بہت گہرائی میں اتر جانا، نیچے چلے جانا، کم ہو جانا، اسی لیے کہتے ہیں کسی کو بڑی غور سے دیکھنا تو بہت گہرائی سے دیکھنا۔ اردو میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، ادبی طور پر کہا جاتا ہے بنظر غائر دیکھا، بہت عمیق نظر سے دیکھا، گہری نظر سے دیکھا، کوئی چیز بہت گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا جائے تو کہا جاتا ہے یہ بنظر غائر، تو یہ اس کو کوئی بنظر غائر نہ پڑے کہ بنظر غائر ہوتا ہے، وہ بنظر غائر گہری نظر سے پڑھنا، تو غار ما، غار یغور ما، وہ نیچے اتر گیا، یہ مذکر ہے، پانی جو ہے مذکر ہے۔ واستوت السفینہ، واستوت السفینہ، سفینہ پانی کا جہاز، وہ ٹھہر گئی، یہ گولتا کی وجہ سے مؤنث ہے، وہ ٹھہر گئی، واستوت تھا لیکن وہی ساکن دو ہیں ایک ساتھ تو ان کو جوڑنے کے لیے کسرہ لگا دیتے ہیں، جیسے امسکت میں لگانا پڑا۔ سفینہ ٹھہر گیا کہاں، جم گیا، برابر ہو گیا کہاں، علی جبل الجودی، جودی پہاڑ کے اوپر، جودی کے پہاڑ کے اوپر ٹھہر گیا، اور اللہ نے فرمایا وقیل بعدا للقوم الظالمین، دوری ہو، تباہی و ہلاکت ہو ظالم قوم کے لیے۔ وقیل یا نوح اهبط بسلام، اور کہا گیا، دیکھیے قالا سے قیلا، قالا قالا اس نے کہا، قیلا اس سے کہا گیا، یہ مجہول کا صیغہ ہے، قویلا تھا اصل میں، قویلا فعلا کے وزن پہ، لیکن وہی جب اس کو قویلا کو آسان کر کے قیلا کر دیا، کیوں کیا ہے وہ اس کا تذکرہ بعد میں ہوگا۔ وقیلا، اور کہا گیا، اے نوح، یا نوح، یہ نوح معرفہ ہے، یا کے بعد آیا اس لیے منادہ ہے، تو منادہ معرفہ ہوتا ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں معرفہ کے ساتھ قسموں میں۔ اہبط بسلام، اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ، ملائیں گے تو یا نوح اہبط بسلام، اے نوح علیہ السلام اتر جائیے سلامتی کے ساتھ۔ وہبط نوح، اتر گئے نوح علیہ السلام، واصحاب السفینۃ، اور ان کے سفینہ کے ساتھی، سفینہ والے، سفینے میں جو لوگ تھے اصحاب السفینۃ، اتر گئے۔ یمشون علی البر، چلنے لگے خشکی پر، بسلام سلامتی کے ساتھ، وہلک الکفار، اور ہلاک ہو گئے کفار، من قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، فما بکت علیہم السماء والارض، تو نہیں رویا ان پر آسمان اور زمین۔ بکا یبکو کے معنی ہے رونا، نہیں بکا یبکی ہے، یہ ضرب یضرب سے آتا ہے، بکا یبکی، بکا یبکی، تو بکت اسی سے بکا، بکایا، بکاؤ، بکت، تو بکت نہیں رویا، کیونکہ سما بھی مؤنث ہے اور ارض بھی مؤنث ہے، تو نہیں روئے ان پر آسمان و زمین،
وبارک اللہ فی ذریت نوح، اور برکت دی اللہ نے نوح علیہ السلام کی اولاد میں، فانتشرت فی الارض، اور وہ پھیل گئی ان کی اولاد، یعنی ذریہ مؤنث ہے اس لیے فانتشرت لائے ہیں، ذریت بھی کہتے ہیں اولاد بھی کہتے ہیں، دونوں عربی کے لفظ ہیں، دونوں کے معنی اولاد ہی ہوتے ہیں، تو ان کی ذریت پھیل گئی، فانتشرت پھیل گئی، فی الارض زمین میں، وملأت الارض اور زمین بھر گئی، بلکہ ملأت الارض اور اس نے بھر دی زمین، ملأت کے معنی بھر دینا، ملأت الارض اور زمین کو بھر دیا، اولاد نے زمین کو گویا بھر دیا، اتنے لوگ ہو گئے جو کہ جگہ جگہ پھیل گئے۔ وَكَانَ فِيهَا أُمَمٌ، اور ان میں امتیں تھیں، اس میں قومیں تھیں بڑی بڑی، وَكَانَ فِيهَا أَنبِيَاء، اس میں انبیاء بھی تھے، وَمُلُوك اور بادشاہ بھی تھے، مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پہ مختلف سسٹم میں لوگ رہتے تھے۔ سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو تمام جہان والوں میں، سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو تمام جہان والوں میں۔ اس کو انشاءاللہ یہاں چھوڑ دیتے ہیں، آج سے ایک نئی کتاب شروع کریں گے، وہ بھی اسی طریقے کے، لیکن اس میں کچھ نئے الفاظ ہوں گے، اور انبیاء علیہ السلام کے کہانیوں میں اور تفصیل میں تو سیرت چل رہی ہے، ہسٹری چل رہی ہے، لیکن اس میں ذرا روزمرہ کی کچھ باتیں ہم کس طرح سے کرتے ہیں وہ کچھ نئے الفاظ ہوں گے۔ یہ کتاب کا نام ہے القراءۃ الراشدہ، القراءۃ الراشدہ اس کا پہلا حصہ ہے، اور یہ ایک ساتھ ہے، اور یہ بھی حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، بہت معروف ہے، اکثر مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، عرب میں بھی عجم میں بھی ان کی اکثر کتابیں پڑھائی جاتی ہے۔ تو ندوۃ العلماء لکھنؤ کے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، تقریباً 1999 کے آخری، یعنی اس میں ان کا انتقال ہوا ہے، جو رات تھی صدی کے بدلنے کی، رمضان میں جمعے کی نماز سے کچھ پہلے، حالت روزہ میں، اور وہ طاق رات کے بعد والی رات کا بعد والا دن، تو بہت ہی مبارک طریقے سے دنیا سے رخصت ہوئے، بلکہ روزانہ صبح میں فجر کے بعد اپنے معمولات میں 13 مرتبہ سورہ یاسین پڑھا کرتے تھے، اور تمام اپنے بزرگوں کو، اساتذہ کو، والدین کو، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ایصال الثواب کرتے تھے، ثواب پہنچاتے تھے۔ تو اس دن 13 دفعہ پڑھ کے نہا دھو کے تیار تھے کہ اب جمعے کے دن نکلیں گے، ابھی جمعے کا وقت نہیں ہوا تھا، تو بیٹھے بیٹھے کہنے لگے ابھی ٹائم ہے، مسجد نہیں کھلی ہوگی، چلو تھوڑی دیر اور انتظار کرتے ہیں، تو اتنی دیر میں سورہ یاسین ایک اور مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، تو بس پڑھنا شروع کی، ایسے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، بہت ضعیف ہو چکے تھے، اور گردن ڈھل کی، اور اسی حالت میں دنیا سے انتقال فرمایا کہ حالت وضو میں ہے، قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، جہاں پر رکوع پہلا والا مکمل ہوتا ہے سورہ یاسین میں۔ تو حالت روزہ میں رمضان کے دنوں میں تاخرات گزار کے اس مبارک، بہت ہی بابرکت دن میں مبارک انداز سے دنیا سے جانا، ایسے ہی لوگ ہیں بھائی جو دنیا میں اپنے کام اچھے رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں، پھر وہ حسنی سید بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، تو یہ ان کا الگ فضل اور شرف ہے۔ ندوۃ العلماء کے بڑے تھے، ناظم تھے، وہاں کے ہیڈ تھے، ان کے بھائی تھے اس سے پہلے۔ بہرحال بہت ہی بابرکت ہستی، ان کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے، ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے، بہت سی کتابیں ہیں ان کی اپنی کاروان زندگی، جو ان کی زندگی کے بارے میں ہے، تو عربی میں ان کا بہت کام ہے، انہوں نے ریولوشنائز کیا۔ اس سے پہلے عرب دنیا میں بھی اکثر جگہ جو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں اور پڑھائی جاتی رہی ہیں بہت عرصے تک، وہ سیکولر قسم کی ہوتی تھیں، جس میں دین اور دینی مزاج کو بالکل چھوڑ کے انگریزی سٹائل کے ناولز وغیرہ ٹائپ کی چیزیں پڑھائی جاتی تھی، شاعرہ، معشوق، عاشقی کی باتیں، اور مزے و تفریح و فن اور شراب کی اور کباب کی باتیں، تو یہ سب ترتیب تھی۔ اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا اپنے ان کتابوں کے ذریعے، جس میں وہ ماشاءاللہ خالصتاً دینی مزاج کے ساتھ چیزیں لکھتے ہیں، اور اس میں عربی زبان کی گہرائی بھی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آدمی دین سے بھی دور نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مزاج دینی ہی رہتا ہے، تو اس لیے یہ بہت اہم کتابیں ہیں۔ تو بہرحال ان کی یہ کتاب ہے قراءۃ الراشدہ، یہ اس کا تعارف ہو گیا، تھوڑا سا اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں آج برکت کے لیے، تاکہ آئندہ سے اس کو باقاعدہ اپنا حصہ بنا لیں گے، تو 5-1 منٹ اس پر بھی لگائیں گے۔ آپ لوگ آہستہ آہستہ کوشش کیجیے، طلبا جب ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں پڑھانے کے لیے، اب تو یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسی طرح سلسلہ چل رہا ہو، باہر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی، تو ورنہ ان سے پڑھواتا ہوں، طریقہ یہی ہے کہ وہ
दो दो तीन तीन एक एक पैसेज वगैरह पढ़ा करें, तो कि पढ़ने की भी प्रैक्टिस हो, फिर वो उसका तर्जुमा भी करते हैं। अब यहाँ ये मुमकिन नहीं है इतने सारे लोगों में, तो इंशाल्लाह इसको तो ऐसे ही चलाते रहेंगे। आप अहबाब अपने तौर पर लेकिन कोशिश किया कीजिए, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा और वो ग्रुप में भी वहाँ शेयर कर देंगे और वेबसाइट पे भी डाल देंगे। लेकिन आप इसको अपने तौर पर थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहिए, एक एक सफ़ा दो दो सफ़ा, उसके बारे में जो लफ्ज़ समझ में नहीं आए उसको ढूंढिए वो क्या ये अपनी डिक्शनरी वगैरह में, और फिर उसका तर्जुमा समझने की कोशिश कीजिए, उसके अफ़ाल निकालिए कि ये कौन सा बाब है, कौन सा इसम है, कौन सा इसका सीगा है, मारूफ है कि मजहूल है, फ़ाइल कौन है, मफ़ूल कौन है, ये सब करेंगे तो आसानी होगी फिर, ताकि हम जब कुरान की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी पहले से बहुत कुछ तैयारी हो चुकी होगी। तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पहला इसमें जो है वाक़या या बात, वो है कैफ़ अक़दी यौमी, कैसे मैं गुजारता हूँ अपना दिन। कैफ़ अक़दी, क़ज़ा यक़दी के मायने होता है क़ज़ा यक़दी, कि मैं कैसे गुजारता हूँ, यौमी मेरा दिन। अनामु मुबक्किरन फिल लैल, मैं उठता हूँ, नामा यनामु नौम, नींद के मायने में, उसी से अनामु मैं उठता हूँ, मुबक्किरन सुबह सुबह, फिल लैल रात में, यानी मुबक्किरन से मुराद होता है फजर से कुछ पहले के वक्त में, जल्दी अर्ली टाइम में उठ जाता हूँ रात में। व अक़ूमु मुबक्किरन फिस्सबाह, रात को मैं जल्दी सो जाता हूँ, व अनामु जल्दी सो जाता हूँ रात में। मुबक्किरन के मायने जल्दी, अर्ली, तो सुबह सुबह नहीं बल्कि अर्ली के मायने में, तो वो अर्ली सुबह हो उठने के लिए हो जाएगी, अगर शाम हो रात हो तो सोने के मायने में कि जल्दी सो जाता हूँ। अनामु मुबक्किरन, मैं जल्दी सो जाता हूँ, फिल लैल रात में, वो अक़ूमु और उठता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ, मुबक्किरन उठ जाता हूँ जल्दी, सबा फिस्सबाही सुबह में। अस्तयक़िज़ु अला इस्मिल्लाहि व ज़िक्री, मैं उठता हूँ अल्लाह के नाम पर और उसकी याद पर, उसके जिक्र पर, मतलब मैं उठता हूँ तो अल्लाह का जिक्र करते हुए, और यानी उठ के दुआ पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर, जो दुआ है, और ऐसी बहुत सी दुआएं हैं, तो पढ़ के उठता हूँ। अस्तइद्दु लिस्सलाती, मैं तैयारी करता हूँ नमाज के लिए। सुम्मा अज़हबु मअ वालिदी, फिर मैं जाता हूँ अपने वालिद के साथ, इलल मस्जिद, मस्जिद, वल मस्जिद करीबुम मिन बैती, और मस्जिद करीब है मेरे घर से। फ़अतवद्दउ व उसल्ली, तो मैं वज़ू करता हूँ और मैं नमाज पढ़ता हूँ, मअल जमाअह, जमाअत के साथ। व अर्जिउ इलल बैत, और मैं लौट जाता हूँ घर की तरफ। व अतलु शैअन मिनल कुरआनिल करीम, और मैं तिलावत करता हूँ कुछ कुरआन करीम में से, शैअन माने कुछ कुछ हिस्सा। सुम्मा अखरुजु इलल बुस्तानी, फिर मैं निकलता हूँ बुस्तान की तरफ, ये बाग की तरफ, पार्क की तरफ। वो अजरी, और दौड़ता हूँ। सुम्मा अर्जिउ इलल बैत, फिर मैं लौटता हूँ अपने घर की तरफ। फ़अशरबु अल्लबना, और दूध पीता हूँ। व अस्तइद्दु लिज़्ज़हाबी इलल मदरसा, और मदरसे जाने के लिए तैयार, और तैयारी करता हूँ जाने के लिए, लिज़्ज़हाबी, ज़हाब मस्दर है, ज़हाबा यज़हबु से, जाने के लिए मदरसा। व उफ्तिरु, और इफ्तार करता हूँ, यानी नाश्ता करता हूँ, इफ्तार के मायने होते हैं नाश्ता। इज़ा कानत अय्यामुस सयीफ, अगर दिन गर्मी के हो तो मैं नाश्ता करता हूँ। व अतगद्दा इज़ा कानत अय्यामुश शिता, और थोड़ा सा देर से जो खाया जाता है, बहुत अर्ली नहीं खाया जाता, उसको अतगद्दा, यानी वो सर्दियों के दिनों में मैं थोड़ा देर से नाश्ता यानी खाता हूँ, तो वो गोया ब्रेकफास्ट ज़रा टाइम उसका बढ़ जाता है। ये जवाल वगैरह के करीब जो खाया जाता है उसके लिए तगद्दा यूज़ करते हैं, तगद्दा। व असिलु इलल मदरसति फिल मिआद, वसला यसिलु, पहुंच जाना, तो मैं पहुंच जाता हूँ मदरसा वक्त पर, फिल मिआद, मिआद यानी वक्त के ऊपर पहुंच जाता हूँ, जितने बजे मुझे पहुंचना चाहिए। चलिए इसको मुकम्मल कर लेते हैं इंशाअल्लाह ताला। व अमकुसु फिल मदरसति सित्त साआत, और ठहरा रहता हूँ मदरसे में, सित्त साआत, 6 घंटे। व अस्माउ अद्दुरूसा, और मैं सुनता हूँ सबक, जितने सबक होते हैं असबाक, उनको दर्स वगैरह सुनता हूँ। बेनशातिन, बहुत चुस्ती के साथ, व रगबतिन, और तवज्जो के साथ, शौक के साथ। व अजलिसु बेअदबिन व सकीना, और मैं बैठता हूँ अदब और सकीनत के साथ, आराम के साथ, सुकून के साथ। हत्ता इदन तहल वक्त, यहाँ तक कि जब पूरा हो जाता है वक्त। वदुरिबल जरसु, और बजा दी जाती है, देखिए मजहूल का सीगा, अल जरसु नाइब फाइल, जब घंटी बजा दी जाती है। खरजतु मिनल मदरसा, यानी जब घंटी बज जाती है। खरजतु मिनल मदरसती, मैं निकलता हूँ मदरसे से। व रजातु इलल बैत, और मैं लौट जाता हूँ इलल, घर की तरफ। ये माजी के जो है सीगे
آ رہے ہیں، آپ غیر کہہ رہے ہوں گے کہ ترجمہ مضارع کا کیوں کیا جا رہا ہے، کہ اذا جب آ جائے تو اذا کے ساتھ ترجمہ ایسے کیا جا سکتا ہے اور ایسے زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں یا میں ایسا میرا معمول ہے گویا. ولا اقرأ بعد صلاۃ العصر، میں نہیں پڑھتا بعد صلاۃ العصر الی المغرب، یعنی میں کچھ پڑھائی وڑھائی نہیں کرتا صلاۃ عصر اور مغرب کے درمیان. ولا اقرأ، میں نہیں پڑھتا، یعنی کوئی اسٹڈی وغیرہ اس وقت نہیں کرتا. وفی بعض الایام امکث فی البیت، بعض دنوں میں گھر میں ہی رہتا ہوں، یعنی اس وقت میں گھر میں رہتا ہوں، پڑھائی وڑھائی اس وقت نہیں کرتا. وفی بعض الایام اذهب الى السوق، اور بعض دنوں میں کبھی کبھی میں بازار چلا جاتا ہوں. اذهب الى السوق، چلا جاتا ہوں بازار کی طرف. واشتری حوائج البیت، گھر کی چیزیں ضرورت کی جو ہوتی ہیں وہ لے آتا ہوں. وفی بعض الایام، اور بعض دنوں میں کبھی کبھی اخرج مع ابی، نکلتا ہوں اپنے والد صاحب کے ساتھ، او اخی، یا اپنے بھائی کے ساتھ، الی بعض الاقارب، اپنے بعض رشتہ داروں کے گھر، او العب، یا میں کھیلتا ہوں، مع اخوتی، اپنے بھائیوں کے ساتھ، و اصدقائی، یا اور اپنے دوستوں کے ساتھ. صدیق کی جمع اصدقاء، اور اخوہ یہ اخن کی جمع ہے. واتعشى مع والدی، اور میں رات کا کھانا کھاتا ہوں. تعشا کھانا کھانا، عشاء کہتے ہیں رات کے کھانے کو، غدا کہتے ہیں دوپہر کا وہ کھانا جو صبح اور دوپہر کے درمیان میں کھایا جائے، 10-11 بجے اس وقت میں. مع والدی، اتعشا مع والدی، پھر میں رات کا کھانا کھاتا ہوں اپنے والد صاحب کے ساتھ. وہ اخوتی، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ. وہ احفظ، اور یاد کرتا ہوں، دروسی، اپنا سبق. وہ اطالع، اور مطالعہ کرتا ہوں، للغد، اگلے دن کے لیے، یعنی تیاری کرتا ہوں، کل جو سبق پڑھایا جائے گا اس کو پڑھ کے آتا ہوں. وہ استعد للدرس، اور تیار ہو جاتا ہوں، یعنی مطالعہ کرنے کے نتیجے میں ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہوں درس کے لیے، کل جو پڑھایا جائے گا پہلے سے اس کا خاکہ بن جائے. وَأَكْتُبُ مَا يَأْمُرُ بِهِ الْمُعَلِّمُ، اور لکھتا ہوں جو حکم دیا ہو اس کا معلم، استاد نے، یعنی استاد نے جس چیز کا حکم دیا ہو، یعنی استاد نے جو ہوم ورک دیا ہو اس کو میں لکھ لیتا ہوں، اس کو کر لیتا ہوں. وَأُصَلِّي الْعِشَاءَ، وَأُصَلِّي الْعِشَاءَ، میں پڑھتا ہوں عشاء کی نماز. وَأَقْرَأُ قَلِيلًا، اور پھر کچھ پڑھ لیتا ہوں، ریڈنگ وغیرہ کر لیتا ہوں، اسٹوری، ناول، جو بھی دل چاہتا ہوں اس وقت کچھ ریڈنگ کر لیتا ہوں. ثم انام، پھر میں سو جاتا ہوں، علی اسم اللہ و ذکر، اللہ کے نام اور اس کی یاد پر، اس کے ذکر پر. وہ کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، یا اور جو دعائیں مسنونہ ہیں وہ سب پڑھتے ہیں. تلک عادتی، یہ میری عادت ہے، کل یوم، ہر روز، لا اخالفها، میں اس سے مخالفت نہیں کرتا، یعنی اس کو چھوڑتا نہیں. واقوم مبکرا، اور میں اٹھ جاتا ہوں جلدی. یوم العطلۃ، چھٹی والے دن بھی، ایضا، مین بھی، چھٹی والے دن بھی ایسے ہی کرتا ہوں. وأصلی مع الجماعہ، اور میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں. وأتلو القرآن، اور میں تلاوت کرتا ہوں قرآن کی. وأقضی اليوم، اور گزارتا ہوں اپنا دن، فی مطالعۃ کتاب، مطالعہ کتاب میں، کوئی کتاب پڑھتا رہتا ہوں. ومحادثۃ، یا گفتگو کرتا رہتا ہوں، مع ابی، والد کے ساتھ. وامی، اور اپنی والدہ کے ساتھ. واخوتی، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ. وفی زیارت قریب، کسی قریبی رشتہ دار کی زیارت میں. او عیادت مریض، اور کسی مریض کی عیادت کرنے میں. یعنی میرا ویکنڈ ایسے، چھٹی ایسے گزرتی ہے. وامکث احیانا فی البیت، اور کبھی کبھی رہتا ہوں، احیانا کے معنی ہوتے ہیں کبھی کبھی، گاہے گاہے رہتا ہوں گھر میں، کچھ نہیں کرتا. واخرج احیانا الی الخارج، کبھی نکل بھی جاتا ہوں باہر، ملنا جلنا، لوگوں سے گھومنا، گلی میں مل لیے دوستوں سے. تو یہ اپنا روٹین بتایا. اب یہ ضروری نہیں کہ حضرت نے اپنا روٹین بنایا ہو، بس یہ ہم کو بتایا کہ ہمارے ایک مسلمان کا روٹین کیسے بننا چاہیے، کیسے گزرنا چاہیے، یہ اس کا ایک روٹین ہے. بہرحال آگے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے رہیں گے، تو آپ اس کو بھی دیکھ کے آیا کیجیے، سب کتابوں کو دیکھیے، کوشش کیجیے، ریوائز کرتے رہیے. بہت ہم سلو چل رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کی رعایت ہو جائے اور آپ اکتائے نہیں، پریشان نہ ہو. لیکن کچھ نہ کچھ محنت تو کرنی پڑے گی، گھول کے تو پلایا نہیں جا سکتا. محنت ضرور کیجیے اور اللہ سے دعا کرتے رہیے. جو کی ہے آنسر کی وہ بھی بھیج دی ہے، وہ تو بہت آسان تھا، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس میں کوئی دقت مشقت نہیں ہوئی ہوگی. بہرحال ہوئی ہو تو اس کو دیکھ لیجیے گا، جو سوال سمجھ میں نہ آئے پوچھ لیجیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر اپنا فضل کرم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.